بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ذکر زبان سے کرنے کا کیا فائدہ. بس اوقات ایسا ہوتا ہے ذکر شروع کیا، اب ذہن کہیں اور چلا گیا، دل کہیں، دماغ کہیں، اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ اس کا. اور ایک کسی نے شعر بھی کہہ دیا کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر. کہ زبان پہ تو تسبیح ہے، سبحان اللہ آدمی کہہ رہا ہے، اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ این چنی تسبیح کہ دارد اثر، ایسی تسبیح کیسے فائدہ پہنچائے گی، کیا اثر کرے گی. لیکن حضرت کی مولانا مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ حقیقت سے آگاہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر. کہ چاہے زبان یہ ہو کہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں دوسرے خیالات آ رہے ہیں، لیکن یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، کم صحیح، لیکن یہ بھی بے اثر نہیں، خالی از فائدہ نہیں. اور حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ارشاد پتہ نہیں ہمارے کتنے بزرگوں نے نقل فرمایا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الارشاد، ان کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی ہی بے دھیانی سے ہو، کتنی ہی بے دھیانی سے، بے توجہی سے ہو، یہ خالی اثر نہیں رہتا. یہ رفتہ رفتہ پھر اس وقت تو بے دھیانی سے ہو رہا ہے، بے توجہی سے ہو رہا ہے، لیکن یہی پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلب کی توجہ کا رخ بھی موڑتا ہے. جو لوگ یہ سمجھ کر کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا فائدہ، جب ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ذکر لسانی ہی ہے جو سیڑھی ہے، جو راستہ ہے ذکر قلبی پیدا ہونے کا. لہذا اس کو بیکار نہ سمجھے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فائدے سے خالی ہے. جس کو یہ ذکر کی نعمت نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچے گا. اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجیے. اب دیکھو صحابہ کرام بھی نصیحت فرمائیے، اذنی و اوجز، مجھے نصیحت فرما دیجیے اور مختصر فرما دیجیے. اب یہ بظاہر تو عجیب سی بات ہے کہ نصیحت کی درخواست بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ قید بھی لگا رہے ہیں کہ مختصر ہو، مگر اس لیے کہ عمل کرنے کی نیت تھی. یا اللہ اگر کوئی لمبی چوڑی نصیحت ہوئی پتہ نہیں یاد رہے کہ نہ رہے، عمل کر سکوں نہ کر سکوں، تو نیت یہ ہے کہ عمل کروں. لہذا یہ ساتھ درخواست کر دی کہ مجھے مختصر نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے بھائی خدا کے بندے تم مجھ سے نصیحت کی فرمائش بھی کر رہے ہو اور شرطیں بھی لگا رہے ہو کہ مختصر ہو. آپ نے قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں نصیحت مختصر چاہیے تو مختصر ہی کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر نصیحت یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا مانا؟ کہ کوشش کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو تمہاری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے. کیا لفظ استعمال فرمایا؟ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی جو ذکر نہیں کرتی زبان وہ خشک ہے، خشک ہے، اس کا صحیح فائدہ نہیں آدمی اٹھا رہا. اور جب
اللہ کا ذکر کرنے کی اس کو توفیق ہوگی تو تر و تازہ ہوگی، وہ اس کے اندر تازگی پیدا ہوگی، اس کا اصل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو لسانوں کا رطبم بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ مختصر نصیحت کرتی ہے تو مختصر، لیکن اگر عمل کر لیا جائے اس پر تو سارا دین اس میں آ جائے گا۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کس ذکر میں کیا معارف اور حقائق اور کیا اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ حدیث میں تو پڑھ لیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ میزان عمل کا پلہ بھر دیتا ہے۔ اب کیسے بھر دیتا ہے؟ کیا اس میں راز ہے اس کلمے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں انوار ہیں، وہ انوار ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے فی الحال، لیکن ہیں انوار، ایسے انوار ہیں جو آدمی یہاں سے سمجھ نہیں پا رہا۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے تھے کہ آخرت کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے ہوگی کہ حقائق کے اشیاء منکشف ہو جائیں گی اہل جنت پر، حقیقتیں منکشف ہوں گی، پتہ چلے گا ہر ایک بات کی حقیقت کا۔ سبحان اللہ کے کلمے میں کیا نور تھا، الحمدللہ میں کیا نور تھا، لا الہ الا اللہ میں کیا نور تھا، کیا انوار و برکات تھے، یہ اسرار وہاں جا کر منکشف ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات زبان پر ہوں تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھے گا یہ، اور جتنا قرب بڑھے گا تو انشاءاللہ ہماری سوچوں کے زاویے تبدیل ہوں گے، افکار کے زاویے تبدیل ہوں گے، دل دنیا سے آخرت کی طرف مڑے گا، دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں دل میں پیدا ہوں گی۔ یہ نتائج حاصل ہوں گے، ضرور ہوں گے انشاءاللہ، لیکن کرنا والا چاہیے۔